بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف اس ٹائم ترکی کے دورے پر ہیں، اور ترکی کے دورے کے دوران انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ترکی میں اصل میں جانے کا مقصد یہ تھا، جب پچھلے دنوں یہ پلان کر رہے تھے اور آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، ان دنوں میں شہباز شریف نے اپنے دورے کا اعلان کیا تھا، اور دورے کا اعلان اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو آگے کیا جائے۔ وہاں سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، وہاں سے اپنی مرضی کا ایک آدمی لانا چاہتے تھے جس کو یہ آرمی چیف لگائیں، جو ان کے مطابق کام کریں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آخر کار شہباز شریف کو ڈنڈا گیا، شہباز شریف سے مسلسل ملاقاتیں کی، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی، آرمی چیف نے بھی، اور ایسا پریشر ڈالا کہ آخر کار شہباز شریف کو اناؤنس کرنا پڑا، نام دینا پڑا جنرل عاصم منیر کا، اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگا دیا۔ دیکھیں اس کے بعد اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب اسلام آباد کے اندر فوجی گاڑیاں، اسلام آباد کے اندر 111 بریگیڈ کی گاڑیاں، اسلام آباد کے اندر جو پنڈی سے بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں دیکھی گئیں، اور ان کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس ان دنوں خالی پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ جو معاملہ شروع ہوا، جب شہباز شریف نے یہ بات کی کہ مجھے کرونا ہو گیا، اس وقت سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تو ویسے ہی اب نو گو ایریا بن گیا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب وزیر اعظم ہاؤس کو اصل میں کنٹرول کیا جانا ہے فوج کے ذریعے سے، آرمی کے ذریعے سے، اور ہر حال میں شہباز شریف کو نکالنا ہے۔ شہباز شریف اصل میں ترکی کے دورے پر گیا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی فائدہ لیا جائے، اس قسم کا فائدہ کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے کہ عمران خان جس طریقے سے لانگ مارچ کرتا ہے، عمران خان جس طریقے سے ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے، جس طریقے سے وہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے عمران خان، اس کو کسی طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور عمران خان کو تھوڑا سمجھایا جائے، کیونکہ شریف خاندان نے تو ساری حربیں استعمال کر لیا ہے، اس میں عمران خان کو مائنس کرنے کا، عمران خان کے خلاف توہین عدالت، عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس، عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن، توہین مذہب، غداری، دہشت گردی، یہ سارے کام کر لیے۔ اب آخری جو کام بچا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے براہ راست حملہ کروا دیا اور قاتلانہ حملہ کروا دیا، لیکن اس میں بھی عمران خان موجزاتی طور پر بچ نکلا۔ اب ان کے پاس یہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں سے، جو عمران خان کے دوست ہیں ان ممالک سے رابطہ کر کے، وہاں پر ملاقاتیں کر کے عمران خان کے اوپر پریشر ڈلوایا جائے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ کریں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، آپ معاملات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور تاکہ ہم یہ جو اس ٹائم سچویشن بنی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد، یہ اس کو دیکھیں، یہ عمران خان کیوں رکا ہوا تھا؟ عمران خان اسی وجہ سے رکا ہوا تھا تاکہ یہ والی جو تعیناتی ہے آرمی چیف کی، یہ آسانی سے ہو جائے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ایک نیا چیپٹر کھلا ہے، اب ایک نیا معاملہ کھلا ہے، اب نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور نئی ڈیولپمنٹس کے اندر وہ یہ ہے سب سے بڑی بات کہ آخر کار اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو نکالے گی۔ یہ جو اس ٹائم نیا آرمی چیف آیا، اس نے ہی دیکھیں اس نے آ کے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہے جنرل ساحر شمشاد، اس نے آ کے ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ایک آخری ملاقات ہو گئی ہے، اور اس کے اندر پیغام دے دیا گیا شہباز شریف کو یہ واضح پیغام دے دیا گیا کہ یہ اب ملک کے اندر جو کرائسس ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر اس کو ہم پرولونگ نہیں کر سکتے، زیادہ دیر جتنی دیر یہ رہے گا اتنی دیر کیا ہوگا؟ ملک کا نقصان، اکانومی کا نقصان، معیشت کا نقصان، معیشت برباد، ڈالر آپ کا اوپر، اسٹاک مارکیٹ کریش، یہ سارے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ یہ اب نئے دونوں جو آرمی چیف اور چیئرمین چیف اسٹاف کمیٹی، وہ جو آئے ہیں انہوں نے بتا دیا بڑا کلیئرلی شہباز شریف کو کہ یہ آپ مینج کریں، یہ آپ اس کا سلوشن نکالیں، اس کو حل کریں اور اس کو سولو کریں۔ اگر آپ سے یہ سولو نہیں ہوتا، اگر آپ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، اگر آپ سے یہ معاملات مینج نہیں ہوتے، آپ سے اکانومی نہیں چلتی، آپ سے ملک نہیں چلتا، آپ سے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ دیکھیں آپ جب وزیر اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے ہم نے مان لی بات، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کیا کرتا تھا؟ سڑکیں بنا لی، پل بنا لیے، سڑکیں بنا لی، پل بنا لیے، بس۔ ملک چلانا بڑا مشکل کام ہے،
ملکی معاملات چلانا ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف جاب ہے. وہ اتنی آسانی سے ان سے حل نہیں ہو سکتے, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آنی. اور اس ٹائم جو نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے یہ ویسی نااہل, نون سے نااہل اور نون سے نکمی, یہ اتنے نااہل لوگ ہیں. ان کو صرف ایک ہی چیز آتی, ایک ہی کام آتا ہے, وہ ہے کرپشن. کرپشن کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں. کرپشن کرنے میں یہ ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں. کرپشن یہ دبا کے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سارے معاملات یہ انہوں نے ایسے کنٹرول کیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جیسے ہی ملکی معاملات چلانا, دیکھیں جو پچھلے دنوں ان کی آڈیوز وغیرہ آ رہی تھیں اس میں کیا تھا, یہ سارا اپنا خاندان نوازتے ہیں. اس میں مریم نواز کے جتنے خاندان کے لوگ اور اس کا داماد, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا تھا, اس کو نوازا جا رہا تھا, اور باقی سارے جتنے لوگ ان کو صرف نوازا جا رہا ہے. خاندان کے لوگوں کو نوازتے ہیں, نہ پبلک کے لیے کچھ ہوتا ہے نہ پاکستان کے لیے کچھ ہوتا ہے. صرف اپنے خاندان کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس, اپنی پراپرٹیز, اپنی جائیدادیں اور لندن کے فلیٹس, یہ ان کا آخری اور پہلا کام ہوتا ہے کہ آ کے انہوں نے یہ وارداتیں ڈالنی ہیں تاکہ پیسہ بنایا جائے. جتنا جلدی ہو سکے پیسہ بنا کے یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے. جب ملک چلانے کی باری آتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آگے کر دیتے ہیں. اب یہ بڑا کلیئر پیغام آ گیا ہے آرمی کی طرف سے, فوج کی طرف سے. دیکھیں جنرل باجوہ نے تو آخری خطاب کر دیا تھا. جنرل باجوہ تو اب ریٹائر ہو گئے اور انہوں نے چلے جانا ہے 29 کو. اب اس کے بعد یہ جو آرمی چیف آ رہا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, بڑی رسپانسبلٹی ہے اور بہت بڑا ٹاسک ہے آگے کہ ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے. اور یہ جو سب سے بڑی اس ٹائم اکنامک سچویشن جو بری ہے, خطرناک صورتحال ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے پیغام دے دیا گیا اور بتا دیا گیا. شہباز شریف اب بھاگ گیا ہے ترکی میں جا کے طیب اردگان سے کیا ملے گا, ترکی سے کیا ملے گا؟ ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں. انہوں نے یورپ کے اندر, پھر جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے اندر اتنے مسائل ہیں ان کے, وہاں سے تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا. یہاں اصل میں جو پاکستان کی صورتحال ہے ان کو آخرکار عمران خان سے بیٹھنا پڑے گا, اس سے بات کرنی پڑے گی. یہ آرمی چیف نے کہا ہے اب پولیٹیکلی حل کریں معاملات کو, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں, ڈائلاگ کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر ہماری طرف سے ڈنڈا آنا ہے, ہماری طرف سے اور قسم کا پریشر آنا ہے. پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, پھر آپ بھگت نہیں سکیں گے, پھر آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو اس سے بہتر ہے آپ خود ہی حل کر لیں. پھر اس کے بعد اگر فوج حرکت میں آئی, اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی, پھر آپ نے رونا ہے, پھر رونا دھونا. تو یہ کام نہیں ہوں گے. بوٹ پالش شہباز شریف نے جتنے کرنے تھے کر لیے, اب یہ بوٹ پالش یہاں نہیں چلے گی. تو بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے شہباز شریف کو, پوری حکومت کو. شہباز شریف اس لیے بھاگا ہے, لیکن اب یہ معاملہ جو کرائسس ہے ملک کے اندر, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے.